اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، کچھ عرصہ سے ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر توہین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور توہین اہل بیت طہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کا تسلسل رواں دواں ہے، اور ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بدقسمتی، بدبختی ہمارا مقدر و مقسوم بن چکی ہے کہ جن مقدس شخصیتوں کے سروں پر اللہ تعالیٰ کل خدائی کا نظام چلا رہا ہے، ان کی بدولت ہی آج ہم انسانیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آج انہی عظیم شخصیتوں پر اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کیچڑ اچھالی جا رہی ہے۔ ہمارے مذہبی رہزن ڈاکو جو ہمارے دین ایمان کو لٹیرے ہیں، جو جلسوں میں منڈی کا مال جس طرح بک کر آتا جاتا ہے اسی طرح یہ بک کر آتے جاتے ہیں۔ کوئی 30,000 فیس لیتا ہے بیان کی، کوئی 40 لیتا ہے، کوئی 50 لیتا ہے۔ جس طرح منڈی کا مال رنگت کے ذریعے سے، موٹاپے کے ذریعے سے، گوشت کے وزن کے حساب سے اگر ساہیوال کی نسل کا ہو تو اور زیادہ قیمت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح جن مولویوں کی آواز خوش ہو، لحن داؤدی ہو، ترنم ہو، تو ان کو لاکھوں میں بھی لوگ بلاتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذیاب فی ثیاب، قرب قیامت میں کچھ ایسے مذہبی ڈاکو رہزن پیدا ہوں گے جن کا لبادہ انسانیت والا ہوگا، یوں سمجھیے سنیوں حنفیوں والا ہوگا، لیکن وہ اندر سے بگھیاڑ ہوں گے، اندر سے وہ رافضی ہوں گے۔ پنڈی کا ایک مولوی ہے جو حنیف قریشی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس نے وہ ایک بازاری رنڈی کا بیٹا ہے جس نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کیے، باوجود اس کے کہ ان کمینوں کو، ملعونوں کو سولی چڑھا دیا جائے اور ان کو ان کی گستاخیوں کی وجہ سے ان کو قرار واقع سزا دی جائے، لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ ہمارے قانونی ادارے بھنگ پی کر سو رہے ہیں۔ جب کورٹ کے جج کی توہین ہو تو بندے کو توہین عدالت کا مجرم ٹھہرا کر اور توہین عدالت کا پرچہ کاٹ کر اس کو 6 مہینے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کورٹ کے جج کی توہین ہو تو 6 مہینے کے لیے بندہ اندر ہو جائے، اور جو ملعون، جو لانتی، کمینہ، بے غیرت صحابہ کرام پر زبان درازی کرے تو ان کمینوں کے بارے میں کیا سزا ہے؟ وہ تمہارے قانون میں کوئی سزا کے حقدار ہی نہیں ہے۔ وہ رنڈی ماں کا بیٹا جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر زبان درازی کی ہے۔ ہمیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق دیا ہے، اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ اور پھر اس پر بس نہیں، وہ متا کی پیداوار آصف رضا علوی جس نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق زبان درازی کی، کیچڑ اچھالی، غلط کلمات استعمال کیے، بکھر کے میراثی نے، تو اس کو قانونی سرپرستی حاصل ہے اور اس کو تحفظ دے کر برطانیہ پہنچا دیا گیا۔ اور حامد رضا سلطانی جس نے بھرے مجمع میں جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق
کمینی گفتگو کی ہے، بازاری زبان استعمال کی ہے، اس لانتی کو تحفظ دے کر ایران پہنچا دیا گیا۔ تو کب تک یہ تسلسل؟ اگر ہم اپنے جلسوں میں ان کمینوں کے خلاف بات کریں، ان کے باطلانہ عقائد کا رد کریں اور اپنے عقائد کا اور اپنی جماعت کا دفاع کریں، اپنے عقیدے کا تحفظ کریں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو ہمیں فرقہ واریت کا مبدا قرار دے کر، دہشت گردی کا پرچہ کاٹ کر ہمیں اندر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو عبد الرحمن سلفی ملعون ہے، جس نے امام موسیٰ کاظم، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دیگر ائمہ کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کے متعلق غلیظ ترین کلمات استعمال کیے ہیں، گندی گفتگو کی ہے، یہ کمینہ ہے، بے غیرت ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے، کتا ہے، جب تک توبہ نہ کرے تو یہ مجرم ہے، اور اس لعنتی کو تو سولی پر لٹکا دینا چاہیے جس نے حضرت امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ اجمعین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق زبان درازی کی ہے، اس کو بھی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اوپر سے سنیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے وہ رافضی ہیں، تو میں قانونی اداروں سے معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ان ملعونوں کو قرار واقع کی سزا دیں۔ اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو حشر کے دن ان ائمہ کرام کا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے، اور صحابہ کا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے۔ کیا یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ کام بھی باقی رہتا تھا کہ صحابہ کرام کی توہین کی جائے؟ اور اہل بیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی ہیں؟ عظیم شخصیت ہیں، تمام نبی اور رسولوں کے بعد، تمام انبیاء اور رسول کے بعد کل مخلوقات میں سب سے جس کا افضل اور اعلیٰ مرتبہ ہے وہ جناب صدیق اکبر کا ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، شان پر قرآنی نصوص بھی موجود ہیں، احادیث نبویہ بھی موجود ہیں، باوجود اس کے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمام مومنین کا ایمان ایک طرف، میرے اکیلے یار ابو بکر کا ایمان ایک طرف، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے صحابی کے بارے میں جب گندی زبان استعمال کی جائے تو کم از کم ان کو سزا تو دینی چاہیے۔ اگر محلے کا مولوی، امام مسجد، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ضمنی طور پر بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر امام مسجد سے کوئی ایسا عمل یا ایسا قول صادر ہو جائے جو خطا پر مبنی ہو، قولی خطا ہو جائے یا عملی خطا ہو جائے، تو آپ مولوی کو مجرم ٹھہرا کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترک کر دیتے ہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پوچھنے پر آپ کہتے ہیں کہ مولوی نے یہ غلطی کی ہے لہذا اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس امام کے پیچھے مولا کائنات مشکل کشا نے نمازیں پڑھی ہوں، تفسیر